بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نام مویت جعفری ہے. آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں. چینل کو پلیز سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اگر آپ کو پسند آئے. عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے سپریم کورٹ میں کیس تھا اور اس پر فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. آپ پتہ لگے گا کہ کیا ہونا ہے. دوسری جانب, مگر یہ ہماری مین سٹوری نہیں ہے. مین سٹوری کیا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. دوسری جانب سپریم کورٹ کے اندر جو کیس چل رہا ہے فوجی عدالتوں کا, ان فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو میں نے آپ کو پہلے ہی رزلٹ بتا دیا ہوا ہے کہ کہانی کس طرف کو جا رہی ہے, بالکل اسی طرح سے سیٹل ہوگی جس طرح سے میں آپ کو اپنے پچھلے ولاگز میں بتا چکا ہوں. مین سٹوری کیا ہے؟ آج کی مین سٹوری ہے حکومت نے 1 سال مکمل ہونے کے بعد آج عطاء اللہ تارڑ صاحب نے ایک بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ ہم پاکستان کہاں کھڑا تھا اور ہم پاکستان کو کہاں لے آئے. فرق صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو آج ان کی پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی بتاؤں گا اور اس میں یہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہاں پاکستان کہاں کھڑا ہوا تھا اور آپ نے پاکستان کو کہاں لا کھڑا کیا. کیونکہ یہ جو پریس کانفرنس ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ جی شوٹ یور سیلف ان دا فٹ, اپنے پاؤں میں گولی مار لینا. اردو میں کہتے ہیں کہ کلہاڑی اپنے پاؤں پہ مار لینا یا پاؤں کلہاڑی پہ رکھ کے مار لینا. اور پنجابی میں جو کہتے ہیں وہ میں یہاں پر کہنا نہیں چاہتا, غیر مناسب ہو جائے گا. تو اس سارے حوالے سے شروع کر لیتے ہیں. عطاء اللہ تارڑ صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی اور انٹرسٹ ریٹ جو ہے اس کی اکانومی کی شرح جو ہے اپنے انڈیکیٹرز جو ہیں ان کو کمال کا واپس لے کے آئے اور مہنگائی جو ہے وہ 10 سال سے بھی زیادہ کے عرصے سے نیچے لے کے آئے. مہنگائی بڑھنے کی شرح کی بات ہے, ریٹ آف انکریز آف انفلیشن کی بات ہے. پاکستان کے اندر جیسا کہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے اندر اخبارات موجود ہیں. پاکستان وہ واحد ملک تھا جس کے اندر کووڈ کے دور میں جہاں پوری دنیا میں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی, پاکستان کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا دور تھا اور اس وقت اس پاکستان کے اندر دنیا میں سب سے کم مہنگائی بڑھی تھی. یہ پرفارمنس تھی اس وقت کی حکومت. اس کے بعد جب جناب شہباز شریف صاحب آئے اور انہوں نے مہنگائی کی سر توڑ پیس جو ہے وہ شہباز سپیڈ ہے, جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان کی سپیڈ ہر چیز میں بہت زیادہ ہے. انٹرسٹ ریٹ سپیڈ کے ساتھ اوپر گیا, اس کے بعد مہنگائی سپیڈ کے ساتھ اوپر گئی, اس کے ساتھ کرپشن سپیڈ کے ساتھ اوپر گئی, سب کچھ سپیڈ کے ساتھ بڑھتا چلا گیا. مگر یہ باتیں عطاء اللہ تارڑ صاحب نے آپ کو اس پریس کانفرنس میں نہیں بتائی. عطاء اللہ تارڑ صاحب کے ساتھ بارے میں جو ہے وہ ان کے اوپر ذاتی تنقید کرنے سے ویسے دل گھبراتا ہے کیونکہ میں پولیٹیکل کنسلٹنگ کے فیلڈ میں ہوں. تو ان سب لوگوں کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, وہ چاہے پی ٹی آئی ہو, پیپلز پارٹی ہو, چاہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون, مگر وہ کام الگ ہے اور حقیقت سے سچ کو سچ کہنا جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے. تو یہاں پر جو ہے اب انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ پاکستان, انہوں نے کہا کہ ہم نے پاکستان کے اندر جو تمام کے تمام ادارے تھے ان کو سیدھا پترا کر کے ایسے میں کہتا ہوں کمال ملک کو صحیح راہ پر گامزن کیا. اب مسئلہ اس سارے میں یہ ہے کہ صحیح راہ کسے کہتے ہیں آپ, کیونکہ جو انٹرنیشنل ادارے ہیں جو کہ ملکوں کی راہ کا تعین کیا کرتے ہیں اور پوری دنیا میں ریٹنگ کیا کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس ملک کے اندر کہانی کیا چل رہی ہے, گیم کدھر کو جا رہی ہے, وہ تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے ہیں عطا صاحب. وہ تو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے پاکستان کے اندر کرپشن بڑھ گئی ہے. جو پوری دنیا کی ڈیموکریسی ریٹنگ ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت کی کیا سچویشن ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ جمہوریت پھر 3 درجے اور نیچے چلی گئی ہے, کھائی میں چلی گئی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کے ہیومن رائٹس جو انسانی حقوق کے ادارے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر انسانی حقوق کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. جو آپ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان کو جو سفارتی تنہائی ہے اس سے باہر نکالا. اچھا, یہ بڑے مزے کی بات ہے. تنہائی سفارتی کسے کہتے ہیں؟ مزے کی بات اس لیے کہہ رہا ہوں میں کیونکہ اڑ کے جاتے ہیں ان ملکوں سے ملنے اور ان ملک کے سربراہان سے بات کرنے. یہ بات میں آپ کو پہلے سمجھا چکا ہوں کہ جو خود ماشاءاللہ سے اپنی کرسی صدارت یا وزیر اعظمیت کے اوپر 10-10, 20-20, 13-13, 15-15 سالوں سے چپکے ہوئے ہیں, جہاں پر ان کی خواہشات ہیں, جو ان کی ویٹ ڈریمز ہیں کہ بھائی میں بیٹھا ہوا ہوں, الیکشن ہو رہے ہوں, مجھے 99% ووٹ پڑ رہا ہو, فارم 47 کے ارد گرد جو ہے ہر طرف پوسٹر لگے ہوئے ہوں اور میرا جو راج ہے وہ چلتا رہے ایسے جیسے 2 عاشقوں کی فون کال. لیکن مسئلہ اس سارے میں یہ ہے کہ وہ سارے ملک جن کے ساتھ یہ ان کو فینٹیسائز کرتے ہیں وہ پاکستان کا جو پورا ڈیٹ ہے, پاکستان کا جو خسارہ ہے اس کے اندر ان کا رول بہت تھوڑا سا ہے. پاکستان کا جو معاشی خسارہ ہے اس کو اون کرتا ہے وہ سفارتی بلاک جس کے ساتھ پاکستان کی تنہائی کو مزید بڑھا دیا اس حکومت نے. پاکستان امریکہ کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اس وقت کھائی بھی نہیں, کھائی کے نیچے کنواں جو ہے اس میں کہیں پر دفن ہوئے پڑے. ٹرمپ نے پاکستان کے ساتھ جو
نہ تو کہیں پہ ذکر کیا ہے، نہ بات کی ہے، سوائے ہمارے اوپر ایک نیا مانیٹر بٹھانے کی۔ ٹرمپ نے بھارت کی ہاں میں لائی ہے۔ ٹرمپ کے جو ارد گرد کے معززین ہیں وہ سارے پاکستان کے اندر جو حکومت ہے اس کو ایک مارشل لا کہہ رہے ہیں۔ بھارت بغلے میں جا رہا ہے، افغانستان پاکستان پہ حملے کر رہا ہے، افغانستان پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اپنے ملک کے اندر دہشت گردوں کی ایک فوج کو ٹرین کر رہا ہے۔ ایران پاکستان سے ناراض ہے اور اس وجہ سے پاکستان کو تقریباً روز کا $2 ملین کا شاید، یا میں نے پیچھے $2.2 ملین کا روز کا پاکستان کو نقصان دے رہا ہے، پاکستان کو نقصان ہو رہا ہے۔ دوسری جانب اگر اوپر دیکھ لیں کشمیر کے اندر جو معاملات ہوئے ان کی حکومت کے دوران، آزاد کشمیر کے اندر کھلبلی مچی، مسئلے مسائل پیدا ہوئے، وہاں سے پاکستان کی سفارتی جو ساکھ ہے اس کا بیڑا غرق ہوا۔ ہم انڈین ٹی ویز پر چینلز پر بیٹھتے ہیں، ہم جانتے ہیں ہم اپنے ملک کو ڈیفینڈ کس طرح سے کرتے ہیں، کتنا مشکل ہے اس بات کو ڈیفینڈ کرنا۔ آپ کی پالیسیز کی وجہ سے آج پاکستان کو آزاد کشمیر کے اوپر بھی ڈیفینڈ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، پہلے کبھی یہ بات نہیں ہوئی۔ آپ کی وجہ سے، آپ کی سفارتی پالیسیز کی وجہ سے پاکستان نہ 3 میں ہے نہ 13 میں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کہانی، یہ سب کچھ ہونے کے باوجود، آنکھوں کی سامنے یہ سب کچھ سارا ریکارڈ ہونے کے باوجود آپ کس منہ سے یہ بات کہتے ہیں؟ ویسے کہتے تو اسی منہ سے ہیں جو کہ بہت زیادہ لوگوں کو پسند نہیں ہے، لیکن کسی کے منہ پر بات کرنی بری بات ہوتی ہے۔ ہینڈسم آدمی ہے عطا اللہ تارڑ صاحب، اور ان کی داڑھی ویسے بھی ولورین جو ہے اس سے مشابہت رکھتی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ جو ولورین والا انہوں نے اٹیک کیا وہ خاص مجھے مطلب وہ الٹا ان کے اوپر آ کے گر گیا کہ ان کو سفارت خانی کی تو بات کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ ابھی کل کی ٹائمز کے اوپر مین عمران خان کا پورا انٹرویو چھپا ہوا ہے، اس کو امریکی کانگریس کے لوگ ری ٹویٹ کر رہے ہیں، پاکستان کے اندر پاکستان کی فوج کو واپس بیرکس میں جانے کا بول رہے ہیں۔ یہ سب کا سب سفارتی تنہائی کس طرح سے ختم کر رہے ہیں؟ تارڑ صاحب، آپ سفارت خاری کے گڑھ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ سارے کو بلا کر، تمام سفارتکاروں کو بلا کر ان کے آگے پیشی دیتے ہیں، ان کو ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ نہیں جو ساری باتیں ہیں ہم ایسے ٹھیک کر دیں گے، ہم ویسے ٹھیک کر دیں گے۔ آپ لوگوں کے تو برے حال تھے، بانکے دیہڑے نے تاڑی سفارت خاری دے۔ آپ کی سفارت کاری کے حالات اور واقعات یہ ہیں کہ افغانستان جیسے ملک کے اندر جس کو کوئی ملک کنسیڈر نہیں کرتا، طالبان جس کو آدھے سے زیادہ دنیا حکومت کنسیڈر نہیں کرتی، آپ ان کے سامنے منہ کھولنے کے قابل نہیں ہیں، آپ ان کو یہ کہنے کے قابل نہیں ہیں کہ آپ ہمارے خلاف جو دہشت گردوں کی فوج اپنے 4 صوبوں میں ٹرین کر رہے ہیں اس کو بند کریں، نہیں تو آپ کو بہت برے نتائج جھیلنا پڑیں گے۔ آپ ایسی کوئی بات کرنے کے قابل بھی نہیں ہیں، سفارتی محاذ پر آپ فیل ہیں۔ آپ اگر سیکیورٹی والی سائڈ پر آ جائیں، سیکیورٹی والی سائڈ پر آپ فیل ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو غلطی سے چائنا نے ایک پروجیکٹ دے دیا تھا سی پیک، اور اس میں آپ کی حکومت کا کام صرف اتنا تھا، کچھ نہیں سی کر رہے، صرف اور صرف ان لوگوں کو سیکیورٹی دینی تھی۔ کبھی ادھر چائنیز مر رہا ہوتا ہے، کبھی ادھر اٹیک ہو رہا ہوتا ہے، کبھی کہیں پر کچھ ہو رہا ہوتا ہے، اور اس پوری لائن کے گرد دہشت گردی کے جو اٹیکس چل رہے ہیں، آپ کے مطابق مہینے کے 5000 آپ آپریشنز کر رہے ہیں، وہ ساری کہانی کو ملک حالت جنگ میں ہے۔ تو یہ سب کا سب کس طرح سے ایک ایسی رپورٹ ہے جس کو لے کر آپ لوگوں کے بیچ آ کر جو ہے وہ ڈرم بجا رہے ہیں اور جشن منا رہے ہیں؟ یہ تو افسوس، پریشانی اور انتہائی تشویش والا رپورٹ کارڈ ہے۔ یہ وہ رپورٹ کارڈ ہے جس پر بچے خود سے ماں باپ کے جعلی سائن کر کے ٹیچر کو واپس کر دیتے ہیں کہ ماں باپ کو دکھایا تو بہت بری ہوگی، لیکن آپ نے یہ سب کچھ نہیں سنا۔ آپ نے پتہ نہیں، میری سوچ سمجھ سے باہر ہے۔ خیر، یہ ساری کی ساری کہانی پاکستان کے اندر، اگر انفلیشن کی بھی بات کریں تو انفلیشن بھی پاکستان کے اندر آپ کو میں نے بتا دیا کہاں سے کہاں، اگر کم ہو رہی ہے اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ڈالر، اسحاق ڈار صاحب کی پالیسیز جو ہیں ماشاءاللہ سے، ہم نے جب بھی ڈالر کو آرٹیفیشلی کنٹرول کرنے کی کوشش کیا اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں۔ پاکستان کے ایکسپورٹر سے پوچھ لیں، پاکستان کے اندر اس وقت آئی ایم ایف کی بات کرتے ہیں، قرضوں کی بات کرتے ہیں، آئی ایم ایف کا جو بیٹھا ہوا ہے آ کر اس وقت وفد، اس نے اپنی کہانی شروع کر دی ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں باہر آنا شروع ہوئی ہیں۔ آپ کا جو اس وقت خسارہ ہے، جو آپ نے ڈیفیسٹ، جو آپ نے ان کو پیسے پرومس کیے ہوئے تھے، اس میں سے تقریباً 1 کھرب کم ہے، اور آپ وہ ڈال رہے ہیں عدالتوں کے اوپر۔ آپ نے وہ ڈالا ہے اس حکومت نے کہ جی وہاں پر سٹے آرڈر اتنے آئے ہوئے ہیں، پراپرٹی ٹیکس جو ہے وہ ٹیکس دے نہیں رہے لوگ، یہ وہ، تو انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ اس کے اوپر سیویئر کریک ڈاؤن کریں۔ مثلاً بات خبر یہ باہر آئی ہے کہ آئی ایم ایف کے وفد نے کہا ہے کہ آپ ٹیکس جو ہے وہ نہ دینے والوں کے اوپر شدید کریک ڈاؤن کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا سلیس اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ پیہے کڈو، ہمیں کہانیاں نہ سنائیں۔ جو آپ نے سخت شرائط کے اوپر اپنے آپ کو سرخرو کرنے کے لیے
ایک اس طرح کے فارمولے کے اوپر ایگری کیا تھا جہاں پر آپ کو پتا تھا آپ کی اوقات نہیں ہے اتنے پیسے اکٹھے کرنے کی، لیکن آپ نے کی، آپ نے وہ ڈیل کی جو کہ انتہائی بری ہے، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں، لیکن چلے آپ نے کر لی۔ اس کو پورا کرنے کے لیے تو آپ کے پاس نہ تو وہ اسٹریٹجی ہے، نہ وہ ٹیم ہے، اور نہ ہی وہ ایک ریئلسٹک ٹارگٹ تھا، اس لیے اب آپ لوگ اس ساری دلدل میں پھنس چکے۔ میں ہمیشہ سے 15 تاریخ تک وہ یہاں پر ہے، اور اس کے اندر اس کے بعد انہوں نے اس IMF کے وفد نے آپ کا بجٹ بھی دے کے جانا ہے، اور یہ بات کوئی میں اپنے پلے سے نہیں کہہ رہا، یہ کھلے عام بات ہے کہ وہ اپنے سجیشنز، اپنی ریکمنڈیشنز پاکستان کے بجٹ کے حوالے سے حکومت کو دے کے جائیں گے، جس سے یہ ظاہری بات ہے ٹس سے مس نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ پہلے ہی بہت پیچھے ہے۔ تو وہ جو میں سب آپ کو پچھلے کو تقریباً میرے خیال ہے دسمبر سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ مارچ اپریل کے اندر جب IMF کا وفد یہاں پر آئے گا اور وہ آ کر ان کے خسارے، کیونکہ تب سے نظر آ رہا تھا کہ کبھی 300 ارب اور کبھی 400 ارب ہر کوارٹر کے اندر ان کے پیسے کم ہو رہے تھے، تو وہ 1 خرب کے قریب پہنچتا تھا، وہ پہنچ چکا ہے، بلکہ 1.4 ٹریلین 1.4 خرب کا خسارہ ہے پاکستان کے بجٹ میں اس وقت، جس میں سب سے زیادہ خسارہ پیدا کیا ہے مریم نواز نے، جو کہ بالو کڑیوں ونڈی دی چیز لئی جاؤ کی سیاست جو ہے وہ کر رہی ہیں، کبھی لیپ ٹاپ بانٹ رہی ہیں، وہ کہتے ہیں پلے نہیں تیلا تے کر دی میلا میلا، تو انہوں نے جڑا میلہ لایا ہوا ہے نا مریم صاحبہ نے، وہ دا جواب تسی دینا ہے تے میں دینا ہے۔ انہوں نے IMF نو کہنا ہے کہ جی ہو جائے گا، فکر نہ کریں، جو کہو گے ہو جائے گا، اور وہ اب آ کر وہ ٹیکس کس کے اوپر، اس میں جو نئی شرائط آ رہی ہے کہ جی ریٹیلر پہ بھی آپ اور میں پہلے ہی جنرل سیلز ٹیکس GST جو کہ ملٹیپل ٹیکس ہے، ڈپلیکیٹ ٹیکس ہے، وہ ہم ڈبل ٹیکس دے رہے ہیں، اب وہ ایک نیا ٹیکس لگانے کی بات کر رہے ہیں جو کہ ریٹیلر، جو کہ آپ کے یہاں پر جو بیچنے والا دکاندار ہے، چھوٹا دکاندار، اس کے اوپر ٹیکس لگے گا، اور جب اس پہ ٹیکس لگے گا تو پھر آپ کو مزے آ جائیں گے مہنگائی کے، اور وہ سب ہوگا کیوں؟ کیونکہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت کمال کی حکومت ہے، مگر اس سب حکومت کے ساتھ جو سلسلہ چل رہا ہے اس کا مزہ آپ کو زیادہ دیر نہیں آنے لگا، کیونکہ حالات اور واقعات اب مختلف جانب جا رہے ہیں، اور دھیان جو ہے وہ اب اس طرف لگا رہنا چاہیے کہ اس حکومت کی آخری دن جو ہے وہ کب ہے۔ ابھی تو فی الحال یہ بات کہنی کسی بھی صورت ٹھیک نہیں ہوگی کہ یہ کل جا رہی ہے، پرسوں جا رہی ہے، مگر IMF کے جانے کے بعد جب آپ کو اصلی حقیقت نظر آئے گی، جب ٹیکس لگیں گے، بجٹ کی بات ہوگی، تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا تھا۔ کل ملتے ہیں انشاءاللہ، خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔